السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا ہے، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ رب العزت ضرور نوازے گا، اور پھر دیکھو کہ وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعاؤں سے ہی مقدر بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے تمہیں دعا کا اختیار دے دیا ہے کہ چاہو تو دعا سے ناممکن سے ممکن کا سفر طے کر لو، یا پھر ضد پر اڑے رہ کر سب گنوا دو، سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دعا ہی تھی جس نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے سرکا دیا۔ تو پھر تم دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو جب اللہ رب العزت تم پر تھوڑی سی سختی اتارتا ہے؟ کیوں ضد پر اڑے رہتے ہو کہ سب تمہارے ہاتھوں میں ہے اور تم سب ٹھیک کر سکتے ہو؟ جب تمہیں اس بات کی خبر بھی ہے کہ تم اپنے اگلے سانس کے لیے بھی اس رب کعبہ کے محتاج ہو، اور تم تو خود سے ایک سانس لینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، تو پھر یہ انا کیسی؟ کیوں خود کو اندھیری راہوں کا مسافر بنا لیا ہے؟ کیوں خود کے ہی دشمن بنے بیٹھے ہو؟ یاد رکھو، دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ دعا ہی ایسی طاقت ہے جو تمہیں نا امیدی میں امید کی کرن تھماتی ہے۔ جب تم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ کہتا ہے، مانگو مجھ سے، میں عطا کرنے والا ہوں، بے کس و بے نوا کی پکار سننے والا ہوں، اور بخشنے والا مہربان۔